انتہائی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، جو ہمیں اور آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے رونا۔ ہم اور آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر روتے ہیں، لیکن رونا کہاں پر چاہیے، کون سا رونا بہتر ہے؟ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس سے قبل اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم کی آیت نمبر 43 کے اندر فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور جو رلاتا ہے۔ آدمی ہنستا کب ہے؟ جب اس کو خوشی ملتی ہے، جب اس کو سکھ ملتا ہے تو آدمی ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ اور روتا کب ہے؟ جب آدمی کو غم ملتا ہے، جب آدمی کو پریشانی ملتی ہے۔ خوشی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ غم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ خوشی کا بھی مالک اللہ ہے، غم کا بھی مالک اللہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی ہنساتا ہے اور اللہ ہی رلاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کی 10 قسموں کو بیان کیا ہے۔ ہم اور آپ روتے ہیں، لیکن رونے کی 10 قسمیں ہیں، رونے کے 10 اقسام ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رونے کی قسم یہ ہے بکاء الرحمہ والرقہ، رحمت میں رونا، رحمت میں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے قربانی کا جانور خریدا اور 2 مہینے آپ نے اس کو اچھے سے پالا، اس کو کھلایا، پلایا، تندرست کیا۔ آپ نے خریدا ہی اس لیے تھا کہ آپ اس کو ذبح کریں گے، آپ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، لیکن جب یوم الاضحیٰ کے دن، بقرعید کے دن آپ اس کی گردن پر چھری رکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، آپ تھوڑا رونے لگتے ہیں۔ یہ رونا کیا ہے؟ بکاء الرحمہ والرقہ، یہ رحمت کا رونا ہے، یہ رحمت کی علامت ہے، یہ رحمت کا رونا ہے۔ اور رونا کیسا ہوتا ہے؟ بکاء الخوف، ڈر کا رونا۔ اگر آپ میں سے کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ کل صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اس کو پھانسی دی جانا ہے، اس کو تختہ دار پہ چڑھنا ہے، آدمی حیران ہو جائے گا، روح نکل جائے گی، کانپ جائے گا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے۔ اسے کہتے ہیں بکاء الخوف، خوف کا رونا۔ امام ابن قیم کہتے ہیں تیسرا رونا ہوتا ہے بکاء المحبہ، پیار کا رونا، محبت کا رونا۔ آپ کسی نہ کسی بیٹے کے باپ ہیں، آپ کسی نہ کسی بیٹی کے باپ ہیں، جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے ودا ہوتی ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس بیٹی کو آپ نے بچپن سے پالا ہے، اس کی اچھی دیکھ بھال کی ہے، وہ آپ کی لخت جگر ہے، اور اس سے آپ کو اتنی محبت ہے کہ جب وہ ودا ہو رہی ہے تو آپ کی آنکھوں میں پانی نہیں ٹھہر رہا ہے اور آپ کی آنکھیں نمدیدہ ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ یہ ہے بکاء المحبہ والشوق۔ ایک طریقے کا رونا ہوتا ہے بکاء الالم، تکلیف کا رونا، درد کا رونا۔ انسان کی باڈی میں کہیں چوٹ لگ جائے تو وہ کبھی کبھی اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اسے بکاء الالم کہا جاتا ہے۔
ایک رونا ہے بکا الحزن، غم کا رونا. آپ کا بیٹا مر گیا ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آ رہا ہے. بھائی مر گیا، آنکھوں سے آنسو نکل آ رہے ہیں. بیوی مر گئی، آنکھوں سے آنسو نکل آ رہے ہیں. یہ ہے بکا الحزن، غم کا رونا. دیکھ رہے ہیں یہ رونے کی قسمیں ہیں. اور رونا کیسا ہے؟ امام ابن قیم فرماتے ہیں بکا الضعف، کمزوری کا رونا. آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، پیروں میں طاقت نہیں ہوتی ہے، ہڈیوں سے گودا نکل جاتا ہے، اور جتنا وہ کمزور ہوتا ہے اپنی کمزوری پہ روتا ہے. میں کتنا زیادہ طاقتور تھا اپنی جوانی کے وقت میں، اور آج میرا کیا حال ہے. بکا الضعف، کمزوری سے رونا. اور رونا کیسا ہوتا ہے؟ بکا النفاق، نفاق کا رونا. یہ کہ رونے کا ناٹک کرنا. ہم میں اور آپ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی رونے کا ناٹک بھی کرتے ہیں تاکہ ان کی بات کو صحیح سمجھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ اپنی بات کے اندر سچے ہیں. تو بکا النفاق، رونے کا ناٹک کرنا، یہ بھی ایک طریقے کا رونا ہوتا ہے. ایک رونا کیسا ہوتا ہے؟ بکا المستاجر علی، کرائے پر رونا. اب آپ کہیں گے کرائے پر رونا کیا ہوتا ہے؟ زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جب کوئی مر جاتا تھا کسی کے گھر سے تو سماج کے اندر رونے والیاں ہوا کرتی تھی، رونے والے ہوا کرتے تھے جو آ کر کے میت پر رویا کرتے تھے. یہ ان کا کام تھا اور وہ اس کا پیسہ لیتے تھے. آج بھی ہندوستان کے اندر بھی کئی جگہ یہ رسم چلتی ہے. تو اسے کہا جاتا ہے بکا المستاجر علی، کرائے پر رونا. یہ بھی رونے کی ایک قسم ہے. اور ایک رونا ہے بکا الموافقہ، موافقت میں رونا. آپ کے بغل میں کوئی رو رہا ہے، آپ بھی رونے لگے اس کو دیکھ کر کے، یا آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو یہ رونے کی 10 قسمیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا رونا پسند ہے؟ ہمارے سارے کام اللہ کی پسند اور اللہ کی ناپسند سے چلتے ہیں. اللہ کو کون سا رونا پسند ہے؟ اللہ کو کون سے آنسو پسند ہے؟ اللہ کو کون سا پانی پسند ہے؟ تو سن لیجئے، اللہ کو وہ آنسو پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نکل آئے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرین و اثرین. اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. کوئی چیز اللہ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے. 2 قطروں سے زیادہ اور 2 نشانوں سے زیادہ اللہ کو کوئی دنیا کے اندر اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے. قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک تو وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نکل آئے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکل آئے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے نکل آئے. ایک وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر سے نکل آئے، اور ایک وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دیتے ہوئے میں نکل آئے. یہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اس سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی اور دنیا کے اندر چیز نہیں ہے. اور 2 نشان بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. فَالْأَثْرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک وہ نشان جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے لگ جائے. وَأَثْرٌ، اور ایک دوسرا وہ نشان فی فریضۃ من فرائض اللہ عز وجل، جو اللہ تعالیٰ کے فریضوں کو پورا کرتے ہوئے لگ جائے. یعنی نماز کے نشان جو پیشانی پر ہو جاتے ہیں، گھٹنوں پر ہو جاتے ہیں، ہاتھوں پر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ نشان بہت زیادہ محبوب ہے. نماز کا نشان اور اللہ کے راستے میں لڑائی کا نشان، اور 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. ایک وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل آئے، اور ایک وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت سے نکل جائے. یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو آنسو کون سے پسند ہے؟ جو اللہ کے ڈر سے نکل آئے. اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، خروا سجدا وبکیا، یہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کو وہ رونا پسند ہے جو اللہ کے لیے رویا جائے. اللہ کو وہ رونا سب سے زیادہ پسند ہے. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ کل قیامت کا میدان ہوگا جب سورج سوا نیزے پر پہنچ جائے گا اور
اتنی زیادہ گرمی ہوگی کہ لوگ اپنی اپنی زبانیں اپنے منہوں سے باہر نکالے ہوئے ہوں گے، اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دی جائے گی، اور اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْهُ عَيْنَاهُ، جو خالی اور اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے، اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آج ہمارے دل تو مردہ ہو چکے ہیں، کون اللہ کے سامنے رونے کے لیے تیار ہے؟ کس کا ایک آنسو کا ایک قطرہ بھی اللہ کے لیے نکلنے کو تیار ہے؟ نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یہ ان محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں جہاں صرف ہنسی کی باتیں ہو، جہاں صرف گندی باتیں ہو، جہاں صرف بیہودہ باتیں ہو، جہاں صرف مذاق ہو، جوکرنگ ہو، یہ بس وہیں پر بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے رونے کی کسی کو فرصت نہیں۔ نہ ہمارے بزرگوں کا یہ حال ہے، نہ ہمارے بچوں کا یہ حال ہے، نہ ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، دیکھ لو اللہ کو آنکھیں کون سی پسند ہے؟ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رو جائے وہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی ہے۔ اگر اپنی آنکھوں کو جنتی آنکھیں بنانا ہے تو اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ کے سامنے گلگلایا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی۔ اور وہ آنکھیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آنسو نکال دیتی ہے، جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو جاتی ہے۔ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے جو مسلمان ہیں ان کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ان 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے سامنے رویا کریں، اللہ کے سامنے گڑگڑایا کریں تاکہ ہماری آنکھیں بھی جنتی آنکھیں ہو جائیں۔ اللہ کے سامنے گریہ گزاری کیا کریں تاکہ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے رویا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رونا سیکھنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے۔ ہمارے پیارے نبی کا کیا حال تھا، اللہ کے نبی کس قدر رویا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے گیا، آپ کے پاس آیا، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں وہیں پر بیٹھ گیا، نبی کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے دیکھا نماز میں اللہ کے نبی اس قدر رو رہے تھے عزیز کا عزیز المرجل من البکا، جیسے ہانڈی کے پکنے کی آواز ہوتی ہے جب ہانڈی آگ پر چڑھی ہوئی اور اس پر جو کھانا کھولتا ہے اور اس سے جو آواز نکلتی ہے، اللہ کے نبی اس طریقے سے رو رہے تھے جیسے ہانڈی میں کھانا کھول رہا ہو یا ہانڈی میں کھانا بن رہا ہو۔ یہ میرے نبی کا حال ہے۔ آپ کے گناہ بھی معاف ہیں، آپ کی خطائیں بھی معاف ہیں، لیکن آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے رو رہے ہیں۔ اور صحابی کیا بہترین مثال دیتے ہیں، عزیز ان کا عزیز المرجل من البکا، آپ اس طریقے سے رو رہے تھے جیسے ہانڈی میں کھانا ابلتا ہے۔ یعنی آپ اپنے آنسوؤں کو بھی دبا رہے تھے، اپنی آہو بکا کو بھی دبا رہے تھے اور رو رہے تھے۔ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے رونے والے ہیں؟ کون، کتنے لوگ ہیں؟ کب روئیں گے؟ جب قرآن کی آیتوں کا ترجمہ معلوم ہوگا۔ بس ایک رسم چلتی آ رہی ہے، آپ بھی جمعے میں آ جائیں، ہاتھ ایسے کر لیں، پھر ایک وقت آئے گا تو ہاتھ ایسے کر کے رکوع میں چلے جائیں، پھر سجدے میں چلے جائیں اور پھر سلام پھیر کے اپنے اپنے گھر پہ جائیں۔ رسمیں ہی تو چل رہی ہیں۔ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کس کے دل میں اللہ سے کتنی محبت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بس صرف رسمیں ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے اللہ کی قسم کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، انسان پھٹ پڑتا ہے رونے سے جو قرآن کا صحیح عالم ہوگا اور قرآن کی آیتوں کا ترجمہ جانتا ہوگا۔ انسان رو جائے لیکن ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ ہمارے دل پتھر ہو گئے۔
ہمارے دل سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ روئیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے۔ میرے نبی کا حال کیا تھا؟ اللہ کے نبی رویا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن عوف فرماتے ہیں اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے نبی سورہ ابراہیم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور یہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی بھی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فہو منی۔ اور پھر اللہ کے نبی سورہ مائدہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ اس آیت پر پہنچ جاتے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو دے، کیونکہ یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لهم فانهم عبادك، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیری شان میں کیا کمی آ جائے گی، تیری بادشاہت میں کیا کمی آ جائے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ کی دعا ہے، اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے دے، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیری حکومت میں کیا کمی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ جب سورہ مائدہ کی اس آیت پر پہنچتے ہیں آپ رونے لگتے ہیں، اور اللہ کے نبی حدیث کے الفاظ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، امتی امتی، آئے اللہ میری امت میری امت۔ یہی الفاظ زبان سے نکلتے جا رہے ہیں، آئے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے، آئے جبرائیل جاؤ ذرا میرے نبی سے پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں، مجھے معلوم ہے وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ میرے نبی کی زبان سے کہلوانا چاہتا تھا۔ حضرت جبرائیل آئے امام کائنات، آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن وہ پھر بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، آئے جبرائیل دیکھو، ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی ہے، امتی لیکن قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا؟ امتی قیامت کے دن میری امت کا کیا بنے گا؟ امتی قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل اللہ کے پاس جاتے ہیں، آئے اللہ کے نبی وہ اپنی امت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، وہ اپنی امت کے بارے میں رو رہے ہیں، اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آئے جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہہ دینا، میرے نبی سے کہہ دینا، سنرضیک فی امتک، اے نبی ہم آپ کی امت سے راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو رسوا نہیں کریں گے، ہم آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے۔ یہ وہ نبی ہیں جو راتوں میں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ آج ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو راتوں میں اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ خیر کہنے کو تو بہت سی باتیں، اللہ کے نبی رویا کرتے تھے، اللہ کے سامنے بھی روتے تھے، اور کبھی کبھی ایسے موقع بھی ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی کے ایک لڑکا تھا، ایک بچہ تھا، اس کا انتقال ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی کو خبر بھیجی گئی، آئے اللہ کے نبی آپ کے نواسے کا انتقال ہونے والا ہے، آپ اپنے نواسے کو دیکھ لیجئے، مل لیجئے۔ اللہ کے نبی نے قاصد سے کہا، جاؤ میری بیٹی سے جا کر کے کہہ دینا، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، آئے میری بیٹی جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر اللہ اپنی اس دی ہوئی چیز کو واپس لے لے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز تو اللہ ہی کی تھی، وہ امانت تو اللہ کی تھی، اللہ نے اب اپنی امانت کو لے لیا تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فلتصبر وتحتسب، آئے میری بیٹی صبر سے کام لے۔ بیٹی کا دوسری مرتبہ پھر پیغام آیا، آئے ابو ایک مرتبہ آ جائیں، ایک مرتبہ تشریف لے آئیں۔ اللہ کے نبی چند صحابہ کے ساتھ آتے ہیں، جیسے ہی آپ گھر میں تشریف لائے بچہ آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کے نواسے کو دیا جاتا ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ نواسا
بس اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، جیسے ہی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آیا، آپ کے ہاتھوں میں آیا، اس نواسے نے اپنی دم توڑ دی اور اس بچے کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم کی گود میں آپ کے نواسے کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں کیونکہ نواسے کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ اپنے نواسوں سے بھی بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ اپنی بیٹیوں سے بھی بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت سعد ابن معاذ غالباً تھے، کہنے لگے آئے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ آئے اللہ کے نبی آپ نے تو لوگوں کو رونے سے منع فرمایا ہے، کسی کے مرنے پر رویا نہ جائے، آپ نے تو اس سے منع کیا ہے اور آپ ہی خود رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے سعد یہ وہ رونا نہیں ہے، یہ چیخنا چلانا نہیں ہے، یہ اپنا گریبان پھاڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو آنسو ہیں اور یہ نکل آتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ہادی رحمت جعلها اللہ فی قلوب عباد، یہ وہ رحمت ہے، یہ وہ پیار کے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہ میرے نواسے کا انتقال ہوا ہے، میرا نواسا بھی میرے بیٹے کی طرح ہے، اس کے انتقال پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں، میں رونے لگا ہوں تو کسی کے مر جانے پر آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ بھی رحمت کی ایک نشانی ہے، وہ رحمت ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آخری بیٹا تھا، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، میرا دل پھٹا ہوا ہے، میری آنکھیں اشکبار ہے، لیکن میں آج بھی ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، میں بس وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ معلوم یہ چلا زندگی میں کتنا بڑا مسئلہ ہو، زندگی میں کتنی بڑی پریشانی ہو، لیکن کام آپ کو وہی کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُوزُونَ، ایسی بات نہیں ہے ابراہیم کی میں تیرے مرنے سے، تیرے انتقال سے میں پریشان نہیں ہوں، میرا سینہ پھٹا ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی وہی بات کہوں گا جس سے میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہمارے نبی بھی رویا کرتے تھے، ہمارے نبی کی بھی آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ اللہ کے نبی کا رونا دیکھنا ہے اور آگے چلیے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ اب مجھے تم چھوڑ دو، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں چاہتی تو یہ ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، میرے پاس رہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، پھر میں آپ کو نہیں روکوں گی، جس میں آپ کی خوشی۔ اللہ کے نبی چلے جاتے ہیں اور آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نماز میں روتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال مسجد کے اندر اذان دینے کے لیے آتے ہیں اور وہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال کہنے لگتے ہیں آئے اللہ کے نبی آپ کے تو پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں، آئے اللہ کے نبی آپ کے تو اگلے گناہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا زیادہ روتے ہیں، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا زیادہ گڑگڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، کیا میں اپنے رب کا شاکر و ذاکر بندہ نہ بن جاؤں؟ مجھے معلوم ہے میرے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، کیا میں اپنے اللہ کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ ہمارے نبی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رویا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور اپنی آنکھوں کو جنت کی آنکھیں بنانا ہے تو اللہ کے سامنے رویا کریے، اللہ کے سامنے گڑگڑایا کریے، کیونکہ رونا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، رونا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تمام نبی رویا کرتے تھے، اللہ کے نبی رویا کرتے تھے، اور جتنے اصل علماء ہوتے ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے رویا کرتے ہیں۔ تو رونا یہ اللہ کے سامنے بہت بڑی عبادت ہے، رویا کریے۔ البکا رونا، اس کی قرآن و حدیث کے اندر بہت فضیلت ہے۔ تو
تو یہ چند باتیں تھی رونے کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین ہمیں ایسی آنکھیں نصیب فرما جو تیری یاد میں تیرے خوف سے رو جائیں، جو تیرے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ اے اللہ ہمارے پتھر جیسے دلوں کو نرم فرما دے، اے اللہ ہماری پتھر جیسی آنکھوں کو نرم فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں جو باج ہیں ان کو بچے عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب کے اندر، ان کے والد صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے، انہوں نے مجھے سعودی سے میسج کیا کہ آپ مسجد میں دعا کروائیں، تو ان کے لیے بھی دعا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو شفائے کامل عاجل کلی عطا فرمائے اور جلد سے جلد ان کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔